اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں لوگوں میں بدترین دو منہ والے کو پاؤ گے، جو ان کے پاس اور منہ سے جائے اور ان کے پاس اور منہ سے۔ یہاں سے حقیقی دو منہ والا انسان مراد نہیں بلکہ وہ آدمی مراد ہے جو سامنے تعریف کرے پیچھے برائی، یا سامنے دوستی ظاہر کرے پیچھے دشمنی، یا دو لڑے ہوئے آدمیوں کے پاس جائے، اس سے ملے تو اس جیسی باتیں کرے، دوسرے سے ملے تو اس جیسی کہے۔ ہر ایک ظاہری دوست دو منہ والے کی مذمت کیوں؟ شارحین حدیث دو منہ والے کی مذمت کی وجوہات بیان کی ہیں۔ دو منہ والوں کو بدترین مخلوق اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کی اور منافق کی حالت یکساں ہے، کیونکہ یہ افراد بھی باطل اور جھوٹی بات کے ذریعے لوگوں کے درمیان شر و فساد، بغض و عداوت پیدا کرنے اور تعلقات ختم کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دو منہ والا آدمی ہر ایک کے پاس آ کر ایسی باتیں کرتا ہے جس سے وہ راضی ہو جائے، خواہ بات اچھی یا بری۔ ان کے ہر اچھے برے کاموں پر رضامندی ظاہر کرتا ہے، جو کہ حرام ہے۔ دو منہ والے اپنی حرکتوں سے نہ صرف معاشرے کا توازن بگاڑ دیتے ہیں بلکہ خود اپنی دنیا و آخرت بھی خراب کر بیٹھتے ہیں۔ اس کی چند خرابیاں اور منفی اثرات پر ملاحظہ کیجیے۔ یہ کام یعنی دو منہ والا ہونا دراصل کئی گناہوں مثلاً جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، دھوکہ وغیرہ کا مجموعہ ہے۔ اللہ پاک اور اس کے بندوں کے نزدیک ناپسندیدہ اور قابل نفرت ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے معاشرے میں فساد اور لوگوں کے دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایسے شخص کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی دنیا میں دو زبانیں ہوں گی، اللہ پاک بروز قیامت اس کی آگ کی دو زبانیں بنا دے گا۔ استغفر اللہ۔ یہ عمل کسی کو قتل کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے کہ قتل سے فرد واحد کی جان جاتی ہے، جبکہ اس عمل سے بے شمار زندگیوں کی راحت چھین جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دونوں تو مل بیٹھتے ہیں لیکن یہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دین کا ایک بہت بڑا حصہ لوگوں کے دلوں میں باہم محبت، خیر و خواہی، رشتوں کی جوڑنے اور نفرتیں مٹانے کی کوشش پر مشتمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، اگر تو یہ کر سکتا ہے کہ اس حال میں صبح و شام کے تیرے دل میں کسی کی بدخواہی کینہ نہ ہو تو ایسا ہی کر۔ پھر فرمایا، اے میرے بیٹے، یہ میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جزاک اللہ خیرہ۔